جس بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بہت سی نعمتوں سے نوازتا ہے اس سے بہت سے لوگوں کی حاجات وابستہ ہوتی ہیں۔ وہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا جاتا ہے، اتنی ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اتنی زیادہ نعمتیں عطا کی جاتی ہیں۔ امن سے بڑھ کر کوئی اچھی اور بڑی نعمت و بھلائی نہیں، اور دے کر جتلانے سے بڑھ کر زیادہ اور کوئی برائی نہیں۔ بے شک خلق اللہ کی حاجت روائی جو تم سے وابستہ ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، اس کو غنیمت جانو اور اس سے کبھی نہ اگتاؤ ورنہ یہ نعمت تم پر موجب عذاب ہوگی۔ جاہلوں کے حق میں نعمتیں ایسی ہیں جیسے گندگی اور نجاست کے ڈھیروں پر پھولوں کا باغ۔ جو انسان خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے یہ اسے اندھا اور بہرا اور اس کے پاؤں پھسلا کر اسے گمراہ کر دیتی ہے۔ جس بندے پر نفسانی خواہشات غالب ہوں وہ ہدایت کو کیوں کر پا سکتا ہے، اور جس بندے کے دل میں دنیا کی محبت بھری ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کسی طرح کر سکتا ہے بھلا۔ بادشاہ کے مساجد کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص شیر پر سوار ہو کے لوگوں اس کی حالت پر رش کرتے ہیں، مگر وہ اپنی جگہ خوب جانتا ہے کہ اس میں کیا کچھ خوب خطر پیش آتے ہیں۔ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے بھاگنا چاہے وہ اس سے کیوں کر بچ سکتا ہے، اور جس شخص کی موت طلبگار ہے وہ اس سے کس طرح سلامت رہ سکتا ہے۔ برائی کی سزا وہی بندہ پائے گا جو اس کا عامل ہے، اور نیکی کا بدلہ وہی پائے گا جو اس کا فاعل ہے۔ لذت کی مقدار کے مطابق بے لذتی پیدا ہوتی ہے اور خوشی کے انداز پر ناخوشی حاصل ہوتی ہے۔ دوسروں کی مدد اور غمخواری کرنا نہایت بہترین اعمال ہیں، اور نرمی کے ساتھ معاملہ کرنا بہت اچھی خصلت ہے۔ وہ مصیبت جو تجھے مال یا اولاد یا دوسرے رشتہ داروں کے مرنے سے پیش آئے اور تجھے صبر کرنے سے ثواب ملے اس مصیبت سے اچھی ہے جو خود تجھے پیش آئے اور دوسروں کی اس میں صبر کرنے کا ثواب ہاتھ آئے۔ پیشاب میں جھاگ بننا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ بہت جلد تمہیں لا علاج بیماری لگنے والی ہے، اس سے پہلے کہ بیماری حملہ آور ہو فوراً نمکین پانی میں لیمو ڈال کر پی لو۔ جس بندے کی عمر دراز ہوتی ہے اسے بہت سی مصائب پیش آتی ہیں، اور جس کی طبع میں شرارت زیادہ ہوتی ہے لوگ اس کے شر سے بے فکر نہیں ہوتے۔